بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر نازیہ شفیق۔ ورچوئل کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ٹاسک 2 کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ ٹاسک 1 میں ہم نے سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کی مشق کا سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 3 کیا تھا۔ آج ہم نے اسی سبق کی مشق کا سوال نمبر 2 کرنا ہے۔ تو آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ یہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم عمر کے معنی ہیں ایک عمر۔ ہم عمر ساتھی کا مطلب ہے ایک ہی عمر یا برابر عمر کے ساتھی۔ اسی طرح نیچے دیے ہوئے الفاظ کے ساتھ ہم لگائیں اور یہ سوچ کر کہ ہم کے ساتھ ان کے کیا معنی بنتے ہیں۔ انہیں نیچے دیے ہوئے جملوں کی خالی جگہ میں لکھیں، جیسے شکل کے ساتھ ہم لگانے سے ہم شکل، جماعت کے ساتھ ہم لگانے سے ہم جماعت، زبان کے ساتھ ہم لگانے سے ہم زبان، وطن کے ساتھ ہم لگانے سے ہم وطن اور معنی کے ساتھ ہم لگانے سے ہم معنی جیسے الفاظ بن جائیں گے۔ اب جز نمبر 1 میں تندرست اور صحت مند ڈیش الفاظ ہیں۔ کیا بن جائے گا؟ تندرست اور صحت مند ہم معنی الفاظ ہیں۔ نمبر 2، میرے گھر میں اردو بولی جاتی ہے اور نگہت کے گھر میں بھی اردو بولی جاتی ہے۔ نگہت اور میں ڈیش ہیں۔ کیا ہوگا؟ نگہت اور میں ہم زبان ہیں۔ نمبر 3، سلیمان اور میں ایک ہی اسکول میں ایک ہی جماعت میں پڑھتے ہیں۔ ہم دونوں ڈیش ہیں۔ ہم دونوں کیا ہیں؟ ہم جماعت ہیں۔ یہاں کیا ہوگا؟ ہم دونوں ہم جماعت ہیں۔ نمبر 4، آپ اور ہم پاکستانی ہیں۔ آپ ہمارے ڈیش ہیں، یعنی آپ ہمارے ہم وطن ہیں۔ نمبر 5، جب لوگ میرے بھائی کو دیکھتے ہیں تو انہیں دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ میں ہوں، کیونکہ میں اور میرا بھائی ڈیش ہیں۔ کیا ہیں؟ میں اور میرا بھائی ہم شکل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی نمبر 2 کی طرف، اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے نبی کا بچپن، اس سبق کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور اس میں جتنے بھی خط کشیدہ املا کے جملے ہیں ان کو آپ نے اپنی اردو کی نیٹ نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ جملہ نمبر 1 ہے، دائی حلیمہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار سے پالا۔ جملہ نمبر 2، بی بی آمنہ مدینہ کی رہنے والی تھیں۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ جملہ نمبر 3، حضرت عبد المطلب کو اپنے پوتے سے بھی بے حد پیار تھا۔ جملہ نمبر 4، حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور جملہ نمبر 5 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں بڑی پیاری تھیں۔ اب آتے ہیں سرگرمی نمبر 3 کی طرف، جس میں آپ نے اسی سبق کے کچھ الفاظ اور ان کے معنی اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ نمبر 1، دیہات۔ دیہات کا معنی ہے گاؤں۔ نمبر 2، انتقال کرنا، جس کا معنی ہے فوت ہو جانا۔ نمبر 3، دائی، بچے کی دیکھ بھال کرنے والی عورت۔ نمبر 4، پشت۔ پشت کا معنی ہے پیٹھ۔ نمبر 5، مجلس، اور مجلس کا معنی ہے محفل جہاں زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سرگرمی نمبر 1 آپ نے کتاب کے اوپر کرنی ہے، سرگرمی نمبر 2 اور 3 آپ نے اردو کی نیٹ نوٹ بک پر کرنی ہے۔ اگلے ٹاسک تک کے لیے اللہ حافظ۔